ہمارے معاشرے میں توہم پرستی بہت آ گئی ہے، جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں، لیکن عوام ان پر اتنی پختہ یقین کیے ہوئے ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی قرآن یا حدیث ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ مثلاً میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، لیکن عوام ان کو لازمی سمجھتی ہے۔ جی عورت فلاں کلر کا کپڑا نہ پہنے، فلاں کلر کی چوڑی نہ پہنے ورنہ اس کو نقصان ہوگا۔ یہ ایک توہم پرستی ہے، کوئی اس کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے۔ بھی فلاں آدمی نے سفر کے اندر شادی نہیں کرنی، منگل والے دن شادی نہیں کرنی، کوئی خوشی نہیں کرنی، کیوں؟ اس سے مصیبت آئے گی۔ یہ بھی توہم پرستی ہے، شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان ہم نے کوئی خوشی اور کوئی شادی نہیں کرنی ورنہ میاں بیوی خوش نہیں رہیں گے۔ یہ بھی خلاف شرع بات ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی منگل اور بدھ والے دن سرما نہیں پہننا، آگے پیچھے سرما پہننا ہے۔ یہ بھی ایک خلاف شرع، ایک توہم پرستی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم نے رات کو جھاڑو دیا، عصر کے بعد جھاڑو دیا، رات کو ناخن کاٹا تو ہمارے گھر کی تو صفائی ہو جائے گی، حالانکہ ایسی کچھ نہیں ہے۔ جھاڑو کے اندر کیا طاقت ہے کہ ہمارے گھر کی صفائی کر سکے؟ دکھ سکھ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، شفا عزت ذلت تو اللہ کے پاس ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی الٹی اگر چپل پڑی ہوئی ہو تو فوراً اس کو سیدھا کرو، ورنہ یہ نہ ہو کہ کہیں لعنت ہمارے اوپر نہ آن پڑے، کہیں مصیبت نہ آن پڑے۔ یہ بھی ایک خلاف شرع عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں فوراً ماتھے کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر سرمے کا کوئی کالا نشان لگا دیا کہ اس سے نظر بد سے حفاظت ہوگی، اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی سیدھی آنکھ اگر پھڑکے گی تو مصیبت آنے والی ہے، بائیں آنکھ اگر پھڑکے گی تو کوئی خوشی آنے والی ہے، حالانکہ اس کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ نقصان کوئی آ جائے یا مقصد میں ناکامی ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں منحوس آدمی صبح صبح کو مل گیا، یہ جی صبح صبح کو ادھار لینے والا آ گیا تو سارا دن نقصان ہوگا، حالانکہ اس کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگ دلہا کو سیخ پکڑا دیتے ہیں، اس کے تکیے اور سرانے کے نیچے بھی سیخ رکھ دیتے ہیں، گھر کے اوپر نیا گھر بنایا کالی دیگچی لٹکا دی، ٹریکٹر اور کار لی اس کے نیچے جوتا لٹکا دیا۔ بھی اس سے مصیبتیں آئیں گی تو یہ مصیبت کو جوتا بچا لے گا، کالی دیگچی بچا لے گی، یہ سیخ بچا لے گی، حالانکہ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ مصیبتیں دینے والی ذات، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو اس لیے کسی توہم پرستی میں نہ پڑیں۔ دکھ سکھ بیماری شفا یہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہمیشہ خیر ہی فرمائیں گے۔